مائی رانی نے بلال کو دوسرے دن قلعے سے تھوڑی دور ایک جگہ ملنے کو کہا تھا۔ دوسرے دن بلال چلنے لگا تو دوستوں نے اسے روک لیا۔ رات کو ہی اس مسئلے پر بحث مباحثہ کرتے رہے تھے۔ اس کے ساتھی کہتے تھے کہ رانی اسے دھوکے میں بلا کر گرفتار کرا دے گی۔ یہ شک بلال کے ذہن میں بھی تھا کیونکہ مائی نے اسے کہا تھا کہ وہ اسے جاسوس سمجھتی ہے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو یہ بات بتائی تھی، اس لیے ساتھی اسے جانے سے روک رہے تھے، لیکن بلال یہ بھی محسوس کرتا تھا کہ مائی اسے دھوکہ نہیں دے گی۔ اگر جانا ہی ہے تو ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے، بلال کے ایک ساتھی نے کہا۔ تم کیا کرو گے؟ بلال نے پوچھا اور کہا، تم سب کو میرے ساتھ دیکھ کر وہ بھی مجھ سے نہیں ملے گی، اور یہ بھی سوچو کہ اس کی نیت خراب ہوئی تو تم سب بھی میرے ساتھ پکڑے جاؤ گے۔ بہتر ہے کہ مجھے خطرہ مول لینے دو اور تم یہیں رہو۔ اس طرح یہ ہوگا کہ میں اکیلا پکڑا جاؤں گا۔ اگر میں شام تک واپس نہ آیا تو سمجھ لینا کہ میں مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہوں، اور پھر تم سب یہاں سے نکل جانا۔ اس کے ساتھی نہ مانے۔ آخر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بلال اکیلا جائے تو وہ گھوڑے پر جائے تاکہ خطرے کی صورت میں وہاں سے بھاگ سکے۔ انہوں نے یہ بھی طے کر لیا کہ اس کے چاروں ساتھی اس جگہ سے جہاں بلال رانی سے ملنے والا تھا کچھ دور چھپے رہیں گے اور خطرے کی صورت میں بلال کی مدد کو پہنچیں گے۔ بلال بن عثمان نے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر برچھی ہاتھ میں لی اور چل پڑا۔ اس نے جہاں پہنچنا تھا وہ جگہ 2.5-3 میل دور تھی۔ مائی نے اسے راستہ بتا دیا تھا۔ بلال جب چٹانوں ٹیلوں کے علاقے سے آگے نکل گیا تو اسے کچھ دور ایک ایسا سرسبز خطہ دکھائی دینے لگا جیسے صحرا میں نخلستان ہوا کرتا ہے۔ وہاں ہرے بھرے درختوں کے جھنڈ تھے، ان میں چھوٹے چھوٹے درخت بھی تھے اور اونچے بھی، ان کے نیچے اونچی گھاس بھی تھی اور خودرو پودے بھی تھے۔ ادھر سے بلال کا گھوڑا چلا آ رہا تھا، ادھر سے ایک اور گھوڑا آ رہا تھا۔ سیاہ رنگ کے اس گھوڑے کی سائی دھج بتاتی تھی کہ وہ شاہی استبل کا گھوڑا ہے۔ بلال بن عثمان نے دور سے پہچان لیا کہ گھوڑے کا سوار کوئی آدمی نہیں بلکہ کوئی عورت ہے، اور وہ رانی تھی۔ بلال بن عثمان کوئی ایسا کچا آدمی نہیں تھا۔ اس نے اپنے آپ کو مائی کے حسن اور اس کی جوانی کو سر پہ سوار نہیں ہونے دیا۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور گھوڑا دور دوڑ پڑا، لیکن گھوڑے کا رخ مائی رانی کی طرف نہیں تھا بلکہ اس طرف تھا جہاں اس نے رانی سے ملنا تھا۔ وہ رانی سے پہلے اس جگہ پہنچ گیا۔ وہ جگہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ اس کے اندر چھوٹی سی ایک جھیل بنی ہوئی تھی اور اس کے ارد گرد چھوٹی چھوٹی ٹیکریاں تھیں اور ان پر اونچی گھاس اور جھاڑیوں جیسے سرسبز پودے تھے۔ ان میں اور ٹیکریوں کے بیچ میں بیک وقت کئی آدمی چھپ سکتے تھے۔ یہ جگہ خاصی وسیع تھی۔ بلال گھوڑا دوڑاتا ہوا اس تمام علاقے میں گھوم گیا۔ وہ دیکھتا پھر رہا تھا کہ رانی کے آدمی چھپے ہوئے تو نہیں۔ اس کے سامنے اپنی سلامتی تھی۔ اسے درختوں پر چہچہاتے ہوئے پرندوں کے سوا کوئی جاندار نظر نہ آیا۔ چند ایک گلہریاں تھیں جو اس گھوڑے کے ڈر سے درختوں پر چڑھ گئی تھیں۔ وہ تمام جگہ گھوم پھر کر جھیل کے کنارے پر آیا تو ادھر سے مائی رانی کا گھوڑا اس خوبصورت جگہ داخل ہوا۔ وہ کود کر گھوڑے سے اتری اور بچوں کی طرح ہنستی ہوئی بلال کی طرف آئی۔ بلال گھوڑے سے اتر کر آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ مائی نے قریب آ کر بے ساختگی سے بلال کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور اس ہاتھ کو چوم لیا۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ کو اپنے بلال کے کندھے پر رکھ لیا اور سرک کر بلال کے اتنا قریب ہو گئی کہ بلال کا بازو اس کے کندھے سے سرک کر اس کی پیٹھ تک پہنچ گیا۔ اس طرح مائی بلال کے بازو میں خود ہی آ گئی تھی۔ بلال نے اپنا بازو پیچھے کر لیا اور خود بھی ذرا پیچھے ہو گیا۔ کیوں؟ مائی رانی نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کیا تمہیں میں اچھی نہیں لگتی؟ کیا تم مجھ سے ڈرتے ہو کہ میں اس دیس کی رانی ہوں؟ تمہیں ڈرنا نہیں چاہیے۔ میں جانتی ہوں کہ تم اپنے دیس کی رعایا میں سے نہیں ہو۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ عرب سے بھاگ کر جتنے لوگ مکران میں آئے ہیں وہ سب سردار ہیں یا سرداروں کے بیٹے ہیں۔ تم بھی اونچے طبقے کے آدمی معلوم ہوتے ہو۔ نہیں رانی، بلال نے کہا، میں ڈرتا نہیں، میں حیران ہو رہا ہوں کہ ایک ملک کی رانی اکیلی قلعے سے اتنی دور کیسے آ گئی؟ کیا تمہارے محافظ بعد میں آئیں گے؟ نہیں، مائی نے جواب دیا، یہاں اور کوئی نہیں آئے گا۔ میں ان رانیوں میں سے نہیں جو رعایا پر روب ڈالنے کے لیے محافظوں کے پورے دستے کے ساتھ باہر نکلا کرتی ہیں۔ کیا راجا نے تم پر اکیلے باہر نکلنے کی پابندی نہیں لگائی ہوئی؟ نہیں، مائی نے جواب دیا، تمہیں حیران ہونا چاہیے، کوئی رانی قلعے سے اتنی دور اکیلی نہیں جایا کرتی، لیکن میرا معاملہ کچھ اور ہے۔ وہ کیسے؟ یہ ابھی نہیں بتاؤں گی، مائی نے جواب دیا۔ پہلے دیکھوں گی کہ تمہارا دل میری محبت کو قبول کرتا بھی ہے کہ نہیں۔ مجھے تمہاری محبت کھینچ لائی ہے۔
کیا تم مجھے محبت کے قابل نہیں سمجھتے؟ سمجھتا ہوں رانی، بلال نے جواب دیا، لیکن میں اور بھی بہت کچھ سمجھتا ہوں۔ تم نے میرے لیے بہت ہی خوبصورت جال بچھایا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ عرب کے لوگ ہمارے ملک کے لوگوں سے زیادہ عقل مند ہوتے ہیں۔ مائی نے کہا، لیکن تم تو عقل سے بالکل ہی خالی ہو۔ کیا تم یہ سمجھے کہ ہماری فوج 5 آدمیوں کو پکڑ نہیں سکتی؟ تمہیں پکڑوانا ہوتا تو کیا رات کے وقت فوج کی تھوڑی سی نفری بھیج کر تمہیں اور تمہارے ساتھیوں سمیت گرفتار نہیں کیا جا سکتا تھا؟ تم نے مجھے محبت کے قابل کیوں سمجھا ہے؟ بلال بن عثمان نے پوچھا، کیا تمہیں مجھ سے بہتر کوئی آدمی اپنے ملک میں نہیں ملتا؟ میں رانی ہوں بلال، مائی نے کہا، ہو سکتا ہے تم سے زیادہ خوبصورت جوان میری محبت میں تڑپ رہے ہوں، لیکن وہ ایسی بات زبان پر نہیں لا سکتے۔ رانی کو رعایا دیوی سمجھتے ہیں، رانی کی لوگ پوجا کرتے ہیں، لیکن بلال آج ایک رانی ایک اجنبی کے پاس محبت کا پیغام لے کر آئی ہے، اجنبی بھی ایسا جو نہ جانے کون ہے اور کہاں کیا ہے۔ مجھے تو یقین سا ہو چلا ہے کہ ہم دونوں پچھلے جنم میں اکٹھے تھے، ہم دونوں ایک تھے۔ میرا مذہب نہیں مانتا کہ انسان مر کر پھر دنیا میں آ جاتا ہے، بلال نے جواب دیا۔ محبت میں مذہب کو نہ لاؤ، مائی نے کہا، تم تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھو، میرا دل توڑ کر نہ جانا۔ اس نے بلال کو اپنے پاس ہی بٹھا لیا۔ بلال میں وہ مردانہ حسن و جلال تھا کہ ہندوستان کی ایک رانی اس پر فریفتہ ہو جاتی، اور مائی رانی کے حسن و جمال میں وہ جادو تھا کہ عرب کا ایک نوجوان اس کا گرویدہ ہو جاتا۔ جب بلال اور رانی اس روح پرور سبزہ زار سے نکلے تو سورج بہت آگے نکل گیا تھا، درختوں کے سائے لمبے ہو گئے تھے۔ بلال کے ساتھی دور ایک جگہ چھپے ہوئے تھے، وہ اس جگہ کو دیکھتے رہے تھے جہاں بلال غائب ہو گیا تھا۔ انہیں توقع تھی کہ قلعے سے فوج کے کچھ آدمی آئیں گے اور اس جگہ کو گھیرے میں لے کر بلال کو قتل کر دیں گے یا اسے پکڑ کر لے جائیں گے، لیکن کوئی بھی نہ آیا۔ بلال واپس ان کے پاس آیا تو اس پر خمار سا طاری تھا، اس کے بولنے کا انداز ایسا تھا جیسے نشے میں ہو۔ اس کے ساتھی اس سے کچھ اور پوچھتے اور وہ کچھ اور جواب دیتا، وہ رانی کی رومانوی باتیں سناتا۔ ساتھیوں نے اسے برا بھلا کہا تو وہ ذرا ہوش میں آیا۔ خدا کی قسم، اس نے کہا، میں نے تم سب کا انتظام کر دیا ہے، رانی ہمیں قلعے میں رکھ لے گی، وہ کل پھر آئے گی۔ دوسرے دن بلال بن عثمان پھر اس جگہ مائی رانی کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ دونوں کے والہانہ پن کا یہ عالم تھا جیسے ایک دوسرے میں تحلیل ہو جانے کی کوشش کر رہے ہوں۔ وہ درخت کی شاخ پر بیٹھے کبوتر اور کبوتری لگتے تھے جو پیار اور محبت میں مگن ہوتے ہیں۔ کیا تم اب بھی مجھ پر شک کرتے ہو؟ مائی نے بلال سے پوچھا۔ اپنے دل سے پوچھو، کیا میں تمہیں پکڑوا سکتی ہوں؟ یہ شک تو نہیں کر رہا کہ تم مجھے پکڑوا دو گی، بلال نے کہا، لیکن مجھے اس سوال کا جواب نہیں ملتا کہ تم اپنے خامد کو دھوکہ کیوں دے رہی ہو؟ وہ اتنا بڑا راجہ ہے اور سنا ہے وہ تندرست اور توانا ہے، وہ بدصورت بھی نہیں، وہ بوڑھا بھی نہیں، پھر تم اسے محبت کے قابل کیوں نہیں سمجھتی؟ مجھے اس کے ساتھ اتنی محبت ہے کہ میں اس کے لیے اپنی جان بھی دے دوں گی، مائی نے کہا۔ اسے کانٹا چبھ جائے تو میں بھی تڑپ اٹھوں گی جیسے یہ کانٹا میرے دل میں اتر گیا ہو۔ وہ چپ ہو گئی، کچھ دیر بعد بولی، تم مانو گے نہیں کہ میں تمہیں ایک ایسی عجیب بات بتانے لگی ہوں۔ راجہ طاہر میرا خامد ہے لیکن میں اس کی سگی بہن ہوں۔ بلال نے چونک کر مائی کی طرف دیکھا۔ مائی نے بات ہی ایسی کہہ دی تھی کہ جسے سچ مانا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں بلال، مائی نے کہا، میں راجہ طاہر کی بہن ہوں اور وہ میرا خامد ہے۔ ہماری شادی اس طرح ہوئی ہے جس طرح ہندوؤں کی شادی ہوا کرتی ہیں۔ ہماری شادی پنڈت نے کرائی تھی۔ ہم مذہبی طور پر خامد اور بیوی ہیں لیکن جسمانی طور پر بہن بھائی ہیں۔ ہم بے اولاد مر جائیں گے۔ راجہ طاہر مر جائے گا تو اس کی لاش کے ساتھ میری چتا بھی زندہ جل جائے گی۔ لیکن یہ شادی کیسی ہوئی؟ بلال نے پوچھا۔ اس شادی کا مطلب کیا ہے؟ میں بتاتی ہوں، مائی رانی نے کہا، اور پھر اس نے بلال کو سنایا کہ بھائی نے اپنی سگی بہن کے ساتھ شادی کیوں کی۔ مائی رانی نے اپنی شادی کا جو قصہ سنایا وہ ایک تاریخی واقعہ ہے۔ اس کی تفصیلات تاریخ معصومی اور چچ نامہ میں ملتی ہیں۔ طاہر سندھ کا راجہ بنا تو اس نے اپنے ملک کا دورہ کیا، اپنے لوگوں سے ملا اور اپنی سرحدوں کا بھی جائزہ لیا۔ اس نے یہ دورہ کئی مہینوں پر پھیلایا ہوا تھا، اور جب وہ واپس اپنی راجدھانی اروڑ آیا تو اس نے شہر کے تمام لوگوں کو اس کے استقبال میں پایا جو کہ راستے کے دونوں طرف کھڑے تھے۔ انہوں نے اپنے راجہ پر پھول برسائے اور اس کے راستے میں پھولوں کی پتیاں بچھائیں۔ راجہ طاہر نے اپنی راجدھانی کے لوگوں کی یہ فرما برداری اور عقیدت مندی دیکھی تو اس نے اسی روز دربار عام منعقد کیا، چند ایک سرکردہ افراد کو انعامات دیے اور لوگوں کو کھانا کھلایا۔
جب لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے تو 2 پنڈت اور 2 نجومی اسے تنہائی میں ملے، اس کی مدح سرائی کی اور اسے دیوتا بنا دیا۔ ہم نے مہاراج کا اور مہاراج کی بہن مائی کے زائچے نکالے ہیں۔ ایک نجومی نے کہا، آنے والے کئی سالوں میں کوئی گڑبڑ نظر تو نہیں آتی سوائے ایک خرابی کے۔ مائی کے زائچے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ مائی کی شادی جس کسی کے ساتھ بھی ہوگی وہ سندھ کا راجہ بنے گا۔ ہماری موت کے بعد؟ راجہ داہر نے پوچھا۔ نہیں مہاراج، نجومی نے کہا، خود وہ مہاراج کی زندگی میں ہی سندھ کا مالک بن بیٹھے گا۔ وہ کون ہوگا؟ راجہ داہر نے پوچھا، اور کہاں سے آئے گا؟ اندھیرا ہے مہاراج، نجومی نے کہا۔ قسمت جہاں اندھیرے میں چلی جائے وہاں جوتشی اور نجوم کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، یہ نظر آتا ہے۔ دوسرے نجومی نے کہا کہ مائی کا خامد کہیں باہر سے نہیں آئے گا اور مائی یہیں رہے گی، کہیں ایسا تو نہیں کہ جو ہماری بہن کا خامد ہوگا وہ ہمیں قتل کر دے گا؟ راجہ داہر نے پوچھا۔ بات صاف نہیں مہاراج، نجومی نے کہا، یہ بالکل صاف ہے کہ مائی کی شادی جس کے ساتھ بھی ہو وہ سندھ کا راجہ ہوگا۔ ہم نے اپنا فرض سمجھا ہے کہ مہاراج کو آنے والے وقت کی خطروں سے آگاہ کر دیں۔ بڑے پنڈت نے کہا، مہاراج کچھ بندوبست کر لیں۔ راجہ داہر نے نجومی اور پنڈتوں سے یہ بات اگلوانے کی بہت کوشش کی کہ اس کی بہن کی شادی کے بعد اس کا انجام کیا ہوگا، لیکن نجومی اور پنڈت اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں بتا سکے جو وہ بتا چکے تھے۔ وہ پریشان ہو گیا۔ ہندو نجومی اور پنڈتوں کی پیشن گوئی کے 100% سچ مانی جاتی تھی۔ راجہ داہر تو کٹر برہمن تھا، وہ نجومیوں کے نکالے ہوئے زائچے کو نظر انداز کرنے کی جرت ہی نہیں کر سکتا تھا۔ نجومی اور پنڈت چلے گئے اور راجہ داہر کو سکون بھی ان کے ساتھ ہی چلا گیا۔ رات کو جب اس نے محسوس کیا تو اسے نیند نہیں آئی تو اس نے اپنے وزیر کو بلایا اور اس وزیر کا نام بدہیمن تھا۔ تاریخوں میں لکھا ہے کہ راجہ داہر کو بدہیمن کی عقل اور دانش پر مکمل بھروسہ تھا۔ بدہیمن اس کے پاس آیا تو اس نے بدہیمن کو نجومیوں کا نکالا ہوا زائچہ سنایا۔ سوچو اور بتاؤ میں کیا کروں؟ راجہ داہر نے اسے کہا، میری بہن کی شادی ہونے والی ہے، کیا میں خود ہی اتنا بڑا ملک اپنے بہنوئی کے حوالے کر دوں؟ اس سے زیادہ میں اور کیا کر سکوں گا؟ مہاراج، وزیر بدہیمن نے کہا، راجہ کا اپنی رعایا سے، اپنی فوج سے اور اپنے ملک سے جدا ہونا اچھا نہیں ہوتا۔ 5 چیزیں ایسی ہیں جو 5 چیزوں سے جدا نہیں ہو سکتی، اگر وہ جدا ہو جائیں تو ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی۔ بادشاہ تخت سے، وزیر وزارت سے، پیر اپنے مرید سے، دانت منہ سے اور بچہ ماں کی چھاتیوں سے۔ خود غور کریں مہاراج، میں کیسے مشورہ دے دوں کہ آپ تخت سے دستبردار ہو جائیں؟ میں پوچھ رہا ہوں میں کیا کروں؟ مہاراج وہ کریں جو آج تک کسی نے نہیں کیا۔ بدہیمن نے کہا، اپنی بہن کے ساتھ خود شادی کر لیں اور اسے رانی بنا لیں، لیکن رشتہ خامد اور بیوی کا ہوتے ہوئے بہن کو بہن سمجھیں، بیوی نہ سمجھیں، ورنہ یہ بہت بڑا پاپ ہوگا۔ اس شادی سے فائدہ یہ ہوگا کہ مہاراج کا کوئی بہنوئی نہیں ہوگا، بہنوئی نہیں ہوگا تو تخت و تاج کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ میرے دانش مند وزیر، راجہ داہر نے کہا، تمہارا مشورہ بہت قیمتی ہے، اس کے سوا کوئی اور علاج بھی نظر نہیں آتا، لیکن لوگ بدنام کریں گے اور طرح طرح کی باتیں بنائیں گے۔ مہاراج، بدہیمن نے کہا، تھوڑے عرصے کا واقعہ ہے کہ ایک آدمی نے ایک بھیڑ کی پشم میں مٹی اور کھاد ڈالی اور اوپر سے تھوڑا سا پانی چھڑک کر اس میں رائی ڈال دی۔ اس پر وہ پانی چھڑکتا رہا۔ کچھ دنوں بعد رائی پھوٹ آئی۔ بھیڑ کا مالک بھیڑ کو بازاروں میں لے جانے لگا۔ میں نے بھی یہ بھیڑ دیکھی تھی۔ بھیڑ کو دیکھنے والوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ پھر یوں ہوا مہاراج کے 8 دن بھیڑ کو دیکھ دیکھ کر لوگوں کی دلچسپی کم ہو گئی اور دیکھنے والوں کا ہجوم ختم ہو گیا۔ تھوڑے دن اور گزرے تو لوگوں نے بھیڑ کی طرف دیکھنا ہی چھوڑ دیا۔ بھیڑ ان کے سامنے سے گزر جاتی تھی تو کوئی اسے دیکھتا بھی نہیں تھا۔ مہاراج کو سمجھنا چاہیے کہ لوگ کچھ دن باتیں کریں گے پھر چپ ہو جائیں گے، اور مہاراج یہ بھی سوچیں کہ کس کی ہمت ہے جو آپ کے سامنے بات کرے۔ راجہ داہر نے اپنے وزیر کے مشورے کو قبول کر لیا۔ اس کے دماغ پر تخت و تاج سوار تھا۔ اس نے اپنے وزیر بدہیمن سے کہا کہ بادشاہ اور راجہ کے اعمال رواج کی صورت اختیار کر لیتے ہیں اور قانون بھی بن جایا کرتے ہیں۔ چونکہ راجہ داہر ہر کسی کو خوش رکھنے کے اصول پر عمل کرتا تھا، اس لیے اس نے اپنے 500 سرداروں وغیرہ کو دربار میں بلایا اور انہیں نجومیوں کی پیشگوئی سنائی اور یہ بھی بتایا کہ وزیر نے اسے کیا مشورہ دیا ہے۔ نہیں مہاراج، ایک آواز سنائی دی۔ ایسا نہیں ہو سکتا مہاراج، ایک اور آواز آئی۔ بہت بدنامی ہوگی مہاراج، کسی اور نے کہا۔ پھر سبھی بولنے لگے۔ کوئی ایک ایسا بھی نہ تھا جس نے وزیر بدہیمن کے مشورے کی تائید کی ہو، اور وہ سب کے سب اس کے خلاف بول رہے تھے۔
لیکن ہم نے اپنی بہن کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ راجہ داہر نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا، تم سب یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنا راج کسی اور کے حوالے کر دیں اور جنگل میں نکل جائیں اور باقی زندگی سادگی میں گزار دیں۔ ہمارے راج میں کسی کو کوئی تکلیف ہو تو اپنی تکلیف بیان کرے۔ سب پر خاموشی طاری ہو گئی۔ راجہ داہر کی نظریں سب پر گھوم گئی۔ کیا ہم نے تم میں سے کسی کو کبھی ناخوش کیا ہے؟ سب کے سر جھک گئے۔ بولو، راجہ داہر نے روبدار آواز میں کہا، ہم اپنی بہن کے ساتھ صرف بیاہ کریں گے، اسے بیوی نہیں بنائیں گے۔ پھر ٹھیک ہے مہاراج، ایک اور آواز سنائی دی اور سب نے تائید میں بولنا شروع کر دیا۔ 2-3 دنوں بعد راجہ داہر نے اپنی بہن مائی رانی کے ساتھ شادی کر لی۔ یہ ایک رسم تھی جو خاموشی سے ادا کی گئی تھی۔ لوگوں نے اس شادی کے خلاف جو باتیں کی، جس نے سنا اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا، لیکن بہن کے ساتھ شادی کرنے والا اس دیس کا اپنا ہی راجہ تھا۔ اس طرح میری شادی میرے سگے بھائی کے ساتھ ہو گئی تھی۔ مائی رانی نے اس انوکھی شادی کی کہانی بلال بن عثمان کو سناتے ہوئے کہا، میں نے اپنے بھائی کے لیے یہ قربانی دی تھی۔ یہ تو میں بھی نہیں چاہتی کہ میرا بھائی راج سے محروم ہو جائے۔ مجھے یہ خطرہ نظر آنے لگا تھا کہ میرا خامد میرے بھائی کو قتل کرا کے اس کے تخت پر بیٹھ جائے گا۔ تمہیں تو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ تمہاری شادی کس کے ساتھ کرائی جا رہی تھی؟ بلال نے پوچھا۔ معلوم تھا، مائی رانی نے جواب دیا، وہ بھی راجہ ہے۔ بھاٹیا نام کی ایک ریاست ہے، وہ اس کا راجہ ہے۔ اس کا نام سونہن رائے ہے۔ میں برہمن آباد میں اپنے بھائی دہر سینہ کے پاس تھی۔ اس نے مجھے اس بھائی راجہ داہر کے پاس بھیج دیا۔ اس نے پیغام یہ بھی بھیجا تھا کہ میری شادی فوراً بھاٹیا کے راجہ سوہن رائے کے ساتھ کرا دی جائے۔ بھائی دہر سینہ نے میرے ساتھ میرا جہیز بھی بھیجا تھا، جس میں 700 گھوڑے تھے اور ایک قلعہ بھی جہیز میں دیا جا رہا تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ راجہ داہر کے بھائی کی دہر سینہ کو پتہ چلا کہ داہر نے مائی کے ساتھ شادی کر لی ہے تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے داہر کو لکھا کہ وہ مائی رانی کو راجہ سونہن کے حوالے کر دے۔ راجہ داہر نے جواب دیا کہ اس نے کس خطرے کے تحت اپنی بہن کے ساتھ شادی کی ہے۔ اس نے یہ بھی لکھا کہ بہن کو اس نے بہن ہی رکھا ہوا ہے، اسے عملاً بیوی نہیں سمجھتا۔ دہر سینہ کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا۔ اس نے فوج ساتھ لی اور راجہ داہر کی راجدھانی کو آ کر محاصرے میں لے لیا۔ راجہ داہر کے پاس زیادہ فوج تھی۔ اس نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ محاصرہ توڑا جائے۔ اس حکم پر فوج باہر نکل آئی۔ دہر سینہ نے دیکھا کہ اس کی فوج داہر کے مقابلے میں نہیں ہے، تو اس نے راجہ داہر کو پیغام بھیجا کہ وہ قلعے سے باہر آ کر اس کی بات سن لے۔ راجہ داہر نے دہر سینہ کو یہ پیغام بھیجا کہ تم میرے بھائی ہو، تم خود قلعے میں کیوں نہیں آتے؟ اس پیغام پر دہر سینہ ہاتھی پر سوار ہو کر قلعے میں آیا اور راجہ داہر سے کہا کہ وہ اس کے ساتھ باہر چلے۔ راجہ داہر اسی ہاتھی پر سوار ہو گیا۔ ہودے میں آگے دہر سینہ آگے کو منہ کیے ہوئے بیٹھا تھا، داہر پیچھے بیٹھ گیا۔ اس کا وزیر بدہمن ساتھ ساتھ گھوڑے پر جا رہا تھا۔ جب ہاتھی قلعے کے دروازے پر پہنچا تو بدہمن کو کچھ شک ہوا کہ اسے کسی نے اشارہ دیا ہے۔ اس نے راجہ داہر کو اشارہ کیا کہ وہ باہر نہ جائے۔ دہر سینہ تو آگے کو دیکھ رہا تھا اور داہر ہودے میں کھڑا ہو گیا اور دروازے کے اوپر کسی چیز کو پکڑ کر اس سے لٹک گیا۔ ہاتھی باہر نکل گیا۔ داہر کو اوپر سے اتارا گیا اور قلعے کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ باہر جا کر دہر سینہ نے ہاتھی کو رکوایا۔ پیچھے دیکھا تو داہر ہودے میں نہیں تھا۔ تم نے ہمیں روک لیا تھا، راجہ داہر نے اپنے وزیر سے پوچھا۔ آپ کا بھائی آپ کو باہر قتل کرنے کے لیے لے جا رہا تھا، بدہمن نے جواب دیا۔ اس کے تیور بتا رہے تھے اور میرے بھیجے ہوئے ایک جاسوس نے عین اس وقت مجھے یہ خبر دی تھی جب آپ ہاتھی پر سوار دروازے کے قریب پہنچ گئے تھے۔ تاریخوں میں ہے کہ دہر سینہ نے راجہ داہر کو واقعی قتل کرنے کا ارادہ کر رکھا تھا۔ دہر سینہ نے دیکھا کہ داہر اس کے ہاتھ سے نکل گیا ہے اور اس کی فوج داہر کے فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو اسے بے حد صدمہ ہوا۔ صدمے کے علاوہ گرمی زیادہ تھی۔ دہر سینہ کو بخار ہو گیا۔ اس کے تمام جسم پر چھالے اٹھ آئے۔ 2-4 روز بیمار رہ کر وہ وہیں قلعے کے باہر ہی مر گیا۔ یہ واقعہ 672 عیسوی کا ہے۔ اس وقت دہر سینہ کی عمر 30 سال تھی۔